صاحب اور صاحبات، کوئی 2.5 مہینے ہوئے کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن نے مجھے ایک کتاب پیش کی اور بتایا کہ یہ آپ کو بمبئی سے جاوید صدیقی صاحب نے آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ اور میں تو جاوید صدیقی صاحب کو بس اتنا جانتا تھا کہ یہاں نیپا میں نے ان کے 2 بہت اچھے ڈرامے، ایک کا نام بیگم جان اور دوسرے کا نام سالگرہ پیش کیے تھے، ڈائریکٹ کیے تھے، اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی تھی ان کی۔ پھر اس کے بعد اس حد تک اس کی تعریف ہوئی کہ ہم وہ کھیل لاہور لے گئے اور علیحدہ وقفوں پر وہاں بھی دکھائے گئے اور بہت پسند کیے گئے۔ اب جب یہ کتاب لنگر خانہ خاکے میں نے پڑھی تو میری تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ایسی عمدہ نثر میں نے بہت دنوں کے بعد پڑھی تھی، ایسی نثر جس میں معصومیت بھی ہے اور گہرائی بھی، ایسی نثر جس میں شوخی بھی ہے، بانکا پن بھی ہے اور بجھتے ہوئے شعلوں کی کسک بھی ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اب ان سے ملاقات ہو گئی۔ ویسے اس سے پہلے میں نے انہیں ایک برقی خط لکھا کہ آپ کی نثر پڑھ کر مجھے وہی مزہ ملا یا ملتا ہے جو پرت در پرت پراٹھے، ایسا پراٹھا جس میں اوپر گھی نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن جب منہ میں نوالا جاتا ہے تو اصلی گھی کا خستگی کے ساتھ جو سوندھا پن ہے وہ منہ میں رچ جاتا ہے۔ تو ان کا جب جواب آیا تو ہماری خط و کتابت شروع ہو گئی۔ اب یہ واقعی بہت اچھی بات ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ خاکے جو ان کی کتاب ہے لنگر خانہ، میری نظر میں اس میں چند ایسے مضامین ہیں جو ان کی آپ بیتی کے ابواب ہیں، تو میں ان کا ایک باب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ عنوان ہے اس کا بی حضور۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عورتیں بوڑھی ہو جائیں تو بالکل میری نانی جیسی نظر آئیں گی۔ میں نے جوانی تو دیکھی نہیں مگر ان کا بڑھاپا بہت ہی خوبصورت تھا۔ چمپئی گلابی رنگت، سفید بال جو کبھی سنہری رہے ہوں گے اور جن میں کہیں کہیں پرانا سونا چمک جاتا تھا، اونچی ستواں ناک، بہت پتلے پتلے ہونٹ، ہلکے رنگ کی آنکھیں جو کبھی بادامی رنگ کی رہی ہوں گی۔ قامت بھی خاصی تھی، دوسروں کے ساتھ کھڑی ہوتی تو ہمیشہ سربلند نظر آتی۔ مجھے ان کا شجرہ کہیں سے نہ مل سکا ورنہ ان کی خوبصورتی کا راز ضرور معلوم ہو جاتا۔ بس اتنا سنا ہے کہ ایک سید زادے تھے جو کسی دور دیش سے آئے تھے اور انہوں نے پرنانی سے جو ہندوستانی تھیں شادی کر لی تھی۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ نانی کی 4 اولادوں یعنی بیٹیوں اور ایک بیٹے میں سے کسی ایک کا بھی نانی کا رنگ روپ نہیں آیا، کسی ایک میں بھی۔ میں اماں کو اکثر چھیڑنے کے لیے کہتا تھا، اماں بھی بتاؤ تو تم تو اتنی گوری ہو، نانی تو اتنی گوری ہیں، تم سانولی کیوں ہو؟ اور اماں جھیپ کر کہا کرتی تھی، میں اپنے باپ پر گئی ہوں۔ مجھے اپنے نانا کی ایک دھندلی سی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ وہ نہایت مختصر سے دبلے پتلے آدمی تھے، رنگ گہرا سانولا تھا اور چھوٹی چھوٹی چمکتی ہوئی آنکھوں کے نیچے ایک بہت ہی اونچی خمدار ناک تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ان کے چہرے کا حصہ نہیں ہے، چہرہ اس کا حصہ ہے۔ میں اپنی نانی کو بھی حضور کہا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے باقی نواسے نواسیاں اور پوتا پاتی جن کی تعداد ماشاءاللہ 29 تھی، یہی کہا کرتے تھے۔
ان کی اولادیں انہیں امی کہہ کر مخاطب کرتی تھیں، مگر وہ دور دور تک کھڑاؤں والی سیدانی کے نام سے مشہور تھیں۔ کبھی انہوں نے کوئی جوتا چپل نہیں پہنا۔ سنا ہے کہ شادی کے وقت بھی سہاگ کے جوڑے کے ساتھ کھڑاؤں پہن کر سسرال آئی تھی۔ سنا، اور کھڑاؤں بھی ایسی جیسی شری رام پہنتے تھے، جو بعد میں بھرت جی نے جا کر ایودھیا کے سنگھاسن پر رکھ دی تھی۔ کھڑاؤں لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں پاؤں تلے دبائے رکھنے کے لیے ایک لٹو جیسا لگا ہوتا ہے، جس کو انگوٹھے اور انگلی کی چمٹی میں دبا کے رکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں پرانے سادھو سنت اور ہماری نانی کس طرح اس بے لگام کھڑاؤں کو قبضے میں رکھتے تھے۔ مجال ہے جو ادھر سے ادھر ہو جائے۔ میں نے تو جب بھی کوشش کی منہ کی کھائی۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ کپڑے تو اچھے پہنتی ہیں، یعنی غرارہ، کرتا اور دوپٹہ، تو پھر اس کے ساتھ یہ کھڑاؤں کیوں کھٹکھٹاتی پھرتی ہیں؟ اگر پوچھتا تو ضرور کوئی کہانی یا دلچسپ وجہ معلوم ہو جاتی، مگر بچپن تھا اور بچپن کام کے سوالات ذرا کم کرتا ہے۔ نانی کھڑاؤں والی سیدانی کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے مشہور تھیں، مثلا اللہ والی سیدانی، بیری والی سیدانی۔ بیری والی اس لیے کہ ان کے لمبے چوڑے آنگن میں بیری کے 8 پیڑ اس طرح کھڑے تھے، اس طرح سر جوڑے کھڑے رہتے تھے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اندھیرا ہو جاتا۔ اور اللہ والی اس لیے کہ وہ سچ مچ اللہ والی تھیں، 24 گھنٹے نمازیں پڑھتی رہتی تھیں، 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت اور قضائے عمری اور نہ جانے کیا کیا، اور نفلوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب موقع ملا سر سجدے میں، اور وظیفے تو سونے پر سہاگا۔ ان کے کمرے میں چوکیوں کا فرش تھا جس پر ایک میلی سی چاندنی بچھی رہتی تھی، اور 2-3 گاؤ تکیے رکھے رہتے تھے۔ ایک کونے میں ہرن کی کھال رکھی رہتی تھی جو گھستے گھستے چکنی اور سپاٹ ہو چکی تھی۔ سر کے بال جگہ جگہ سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ بھی حضور کی جائے نماز تھی۔ کھال پر 1000 دانہ تسبیح رکھتی تھی اور ایک پرانا پھٹا ہوا پنج سورہ بھی حضور تہجد کی نماز کے بعد ایک حلقہ کیا کرتی تھی۔ وہ جائے نماز پر 2 زانوں بیٹھ جاتی اور آنکھیں بند کر کے زور سے اللہ اللہ کی گردان کرتی۔ ان کا سارا جسم اس طرح ہلتا جیسے اس میں چابی بھر دی گئی ہو۔ پڑھنا، پھونکنا، اتارا کرنا، دم لیا ہوا پانی اور تعویذ دینا روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ کسی کو دعا درکار ہوتی، کسی کو تعویذ، کسی کو گنڈا، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے۔ اور بھی حضور کسی کو مایوس نہیں کرتی تھیں، مگر کبھی کسی سے پیسے نہیں لیتی تھیں۔ کوئی بہت اصرار کرتا تو کہتی اچھا ٹھیک ہے، جائے نماز کے نیچے رکھ دو۔ اللہ معاف کرے، میں نے ان کی جائے نماز کے نیچے سے کئی بار پیسے چرائے ہیں۔ بھی حضور اس طرح جمع ہونے والی رقم کو اپنے اوپر کبھی خرچ نہیں کرتی تھیں۔ یہ پیسے ہر سال اجمیر والے خواجہ کے عرس میں جانے کے لیے جمع کیے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے 42 برس تک بلا ناغہ خواجہ کے دربار میں حاضری دی ہے، بس ایک دفعہ نہیں جا سکی، اور اس ایک غیر حاضری کا ذمہ دار میں تھا۔ میں ایک زمانے تک انہیں ڈھونگی سمجھتا رہا۔ ان کی کھڑاویں، ان کی اللہ، ان کی جھاڑ پھونک سب ڈرامہ معلوم ہوتی تھیں۔ وہ ایک ایسی ایکٹریس نظر آتی تھیں جو اپنے کیریکٹر کے اندر جا کر باہر آنا بھول گئی ہو۔ ان کے کرشموں اور کرامات کی درجنوں کہانیاں مشہور تھیں، بلکہ اب تک ہیں۔ ان کی تعویذوں سے سوکھے پیڑوں میں پھل آ جاتے، وظیفوں سے بانجھ عورتوں کے پاؤں بھاری ہو جاتے، وغیرہ وغیرہ۔ میری ایک خالہ زاد بہن جو تقریباً 80 برس کی ہیں، قسم کھا کر بیان کرتی ہیں کہ نانی کے قبضے میں جنات تھے اور اکثر وہ ان سے ملاقات کے لیے آ جاتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی حضور کو جنوں سے باتیں کرتے دیکھا اور ان کا حال چال پوچھے دیکھتا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ یہ جن صرف بھی حضور کو دکھائی دیتے تھے، انہیں نہیں۔ میں کبھی کبھی نانی کے گھر جایا کرتا تھا، جبکہ اماں، میرے 3 بھائی اور بہن مستقل وہیں رہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے دادی نے پالا تھا اور میں بڑی حویلی میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، مگر اماں یا دوسرے بہن بھائیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ساس کو بہو کی صورت سے نفرت تھی، اور ابو الگ الگ ایک گھر لینے اور چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں جب بھی جاتا نانی ذرا چوکنی ہو جاتی، کیونکہ میں انہیں چھیڑنے، پریشان کرنے کا، مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور کچھ نہ ملتا تو ایسے بے تکے سوال کرتا کہ وہ تنگ آ کر نماز کی نیت باندھ لیتی یا بڑبڑاتی ہوئی کمرہ بند کر لیتی۔ مجھے ان کا غصے میں تمتماتا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی ناک کی جھریاں دیکھنے میں بہت مزہ آیا کرتا تھا۔ ان کی دکھتی رگیں بھی بہت سی تھیں، کسی پر بھی لگ جائے تو وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، بھی حضور تمہاری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی، تم تو ہر روز سوال کرتی ہو اللہ کون، اللہ کون۔ بھی حضور کا منہ اور آنکھیں ایسے کھلے کہ بند ہونا بھول گئے۔ جب کانوں پر یقین آ گیا تو گرج کر بولی، کیا بک رہا ہے بد نصیب، میں اللہ والی ہوں، یہ کفر کا کلمہ کیسے بول سکتی ہوں؟ میں نے کہا، تم روزانہ اللہ اللہ کرتی ہو یا نہیں؟ بولی ہاں کرتی ہوں، روز کروں گی، مرتے دم تک کروں گی اللہ۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کا مطلب معلوم ہے؟ مطلب؟ وہ ذرا چکرا گئی، یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، انگریزی میں ہو کے معنی ہیں کون، تو اللہ کے کیا معنی ہوئے، اللہ کون؟ توبہ توبہ، تم تو اللہ کی ذات پر سوال اٹھاتی ہو۔ بھی حضور غصے میں تمتما اٹھی، چہرہ ایسا لال ہوا کہ باریک باریک نیلی رگیں دکھائی دینے لگیں۔ دانت پیس کر بولی، مت ستا، ارے مت ستا، دیکھ پھر کہتی ہوں جلالی وظیفے پڑھتی ہوں، منہ سے بد دعا نکل گئی تو دین دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ میں کہاں دبنے والا تھا، میں نے سینہ تان کر بولا، یقین نہیں آتا تو جاؤ پوچھ لو پیشکار صاحب سے، ہو کا مطلب کون اور اللہ کا مطلب اللہ کون ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر کھڑاؤں پھینک کر مارتی، میں بھاگ کھڑا ہوا۔ ان دنوں میری عمر 15 برس کی تھی، پوری مونچھیں تو نہیں نکلی تھی مگر ذہن بالغ ہو چکا تھا۔ غریب بچے یوں ہی ذرا جلدی جوان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچپن میں جس معصومیت اور بے فکری کا نام ہے وہ پھٹے حالوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتی۔ ابو کے پاس کوئی کام نہیں تھا، وہ زیادہ وقت بھوکن سرن حلوائی کی دکان پر بیٹھ کے گزارتے تھے۔ بھوکن چاچا ان کے بچپن کے دوست تھے، اور ان کی دکان چھوٹی موٹی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھی، مرکزیوں کی سرگرمی نہیں تھی۔ اس میں ابو پیش رہا کرتے تھے، مگر مصیبت یہ تھی کہ ایماندار سیاست اور شہرت تو دے دیتی ہے، کھانے کو پیسے نہیں ملتی۔ اس لیے باہر تو ابو کا بڑا نام تھا، مگر گھر کے اندر اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں خالی بیٹھے بیٹھے اکثر سوچتا رہتا تھا کہ لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے اتنے بہت سے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ کسی کھاتے پیتے گھر میں جاتا تو ضرور اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ ان کی خوشحالی کا راز کیا ہے۔ دھیرے دھیرے پتہ چلا کہ پیسہ 3 سمتوں سے آتا ہے، باپ دادا کے ذریعے، نوکری کے ذریعے اور بزنس سے۔ اب کم عمری کی اور کم علمی کی وجہ سے نوکری تو ممکن نہیں تھی، اس لیے مجھے بزنس والا آئیڈیا بہت پسند آیا، مگر بزنس ایسی ہونی چاہیے تھی جس میں پیسہ نہ لگانا پڑے۔ سوچتے سوچتے دماغ ہڑتال پہ چلا گیا، مگر ایسا کوئی کاروبار سمجھ میں نہ آیا جو بغیر مال لگائے شروع ہو سکے۔ تب یوں ہوا کہ میرے دوست شکیل نے ایک دن مجھ سے کہا، چلو نمائش دیکھنے چلتے ہیں۔ یہ نمائش ایک میلہ ہوا کرتا تھا جو ہر سال شہر کے باہر لگتا تھا، اور 15-20 دن تک خوب چہل پہل رہتی تھی۔ ہم دیر تک
इस रंगारंग तमाशे को देखते हुए घूमते रहे। वापस जा रहे थे तो एक अंधेरे कोने में से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। बहुत से बच्चे और बड़े ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। गौर से देखा तो एक टेंट जैसा नज़र आया जिसमें अंधेरा था और आवाज़ें उसके अंदर से आ रही थीं। शकील ने कान लगाकर सुना, ये क्या चक्कर है? झांक कर देखा तो पता चला कि एक छोटे से स्क्रीन पर टॉम एंड जेरी की कार्टून फिल्म दिखाई जा रही है। देखने वाले चटाइयों पर बैठे हैं और एक लड़का एक पुराने साइलेंट प्रोजेक्टर का हैंडल घुमा रहा है। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने देखा कि मेरी उम्र का एक मैला कुचैला सा लड़का है। बोला, 8 आने निकालो। मैंने पूछा, काहे के 8 आने? बोला, सिनेमा देखना है ना, तो बड़ों के 4 आने, बच्चों के 2 आने। शकील ने डांट कर कहा, नहीं देखना है हमें, ये कोई सिनेमा है? और हम दोनों वहाँ से चल दिए। मगर न जाने क्यों वो प्रोजेक्टर रात भर मेरे दिमाग में चलता रहा। मैंने ख्वाब देखा कि मैं प्रोजेक्टर चला रहा हूँ, पर्दे पे फिल्म चल रही है और घटती बढ़ती रोशनी में सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे हैं। सवेरे उठा तो ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब नहीं, खुशखबरी थी। कोई धीरे धीरे मेरे कान में कह रहा था कि इससे ज़्यादा सस्ता और अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद आया कि अहमद भाई टोपी वाले की बराबर एक दुकान थी छोटी सी, जिस पे मैंने ऐसा ही एक प्रोजेक्टर रखा देखा था। उस दुकान पर गया तो हैरान हो गया। ऊपर से नीचे तक ऐसी चीज़ों से भरी हुई थी जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। ऊपर से नीचे तक उसमें धूप के शीशे, मजहबी किताबें, एल्युमिनियम के बर्तन, बिजली के पुराने पंखे इस तरह घुल मिल कर बैठे थे जैसे रंग, नस्ल, ज़ात और कबीले का कोई फ़र्क ही न रह गया। इसी अंबोह में 2 प्रोजेक्टर भी दिखाई दिए। इनमें से एक के शीशे की आंख चमक रही थी, दूसरे की थी ही नहीं, यानी उसका लेंस ही गायब था। मैं दुकान के तख्ते पर बिछी हुई मैली धब्बेदार दरी पर बैठ गया और मैंने पूछा, वो प्रोजेक्टर? उस आदमी ने जो एक पुरानी दीवार घड़ी को खोले बैठा था, बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखा और फिर आँख वाला प्रोजेक्टर उठाकर मेरे सामने रख दिया। न जाने क्यों मुझे इस प्रोजेक्टर पर बहुत प्यार आया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। पता नहीं उसने क्या क्या तमाशे दिखाए होंगे दुनिया को। मुझे वो बड़ा उदास सा लग रहा था। रंग जगह जगह से उतर गया था। लैंप बॉक्स का दरवाज़ा कुछ टेढ़ा हो गया था। लेंस पर धूल भी जमी हुई थी जो मैंने अपनी उंगली से साफ की। मैंने पूछा, ये चलता है? दुकान वाले ने प्रोजेक्टर अपनी तरफ घसीटा, 2 उंगलियों से एक छोटा सा हैंडल घुमाया, बाहर घुर घुर की आवाज़ हुई और ऐसा लगा जैसे बेजान मशीन में जान आ गई हो। फिल्म देखने आए हो तो शाम को आना, दिन के उजाले में कुछ नहीं दिखाई देता। पता नहीं क्यों उस प्रोजेक्टर को छोड़कर दिल नहीं कर रहा था। वो आदमी बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखता रहा। उसके मुंह में शायद सुपारी का टुकड़ा था जिसे वो धीरे धीरे चबा रहा था और मुंह से कट कट की आवाज़ें निकाल रहा था। वो फिर एकदम से खड़ा हुआ। एक डिब्बे में से उसने फिल्म का रील निकाला, रील को प्रोजेक्टर में चढ़ा दिया और बोला, इधर आँख लगा के देखो। मैंने एक आँख बंद की और दूसरी लेंस पर लगा दी। आदमी ने हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। मेरे सामने 1 इंच बाई 1.25 इंच का फ्रेम जिंदा हो गया और मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। दिलीप कुमार पियानो बजा रहा था। नरगिस पियानो पर झुकी हुई थी। उसकी सोई सोई आंखें किसी को ढूंढ रही थी। मुझे आवाज़ भी सुनाई देने लगी, तू कहे अगर, तू कहे अगर। प्रोजेक्टर रुक गया। प्रोजेक्टर रुक गया। तस्वीर थोड़ी देर तक रही, फिर वो भी हट गई। मैं उस जादू से बाहर न आ सका। ऐसा लग रहा था जैसे वो चलती फिरती तस्वीरें मेरी रगों में चल रही हैं। उस आदमी ने, जिसका नाम रफ़ीक भाई था, रील निकालते हुए कहा, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। मैंने बड़े अदब से प्रोजेक्टर को देखा और धीरे से पूछा,
اس کی قیمت کیا ہے؟ بولا 1000 روپے۔ اس نے ذرا زور سے کہا، پروجیکٹر کو اٹھا کر اس کی اصل جگہ پہ رکھ دیا۔ مجھے اتنا اندازہ تو تھا کہ وہ کوئی بڑی سی رقم بولے گا، مگر 1000 روپے بولے گا، یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تب تک میں نے 1000 روپے بس ایک بار دیکھے تھے۔ رشتے کی ایک پھپھی پاکستان سے آئی تھیں اور پاکستانی روپے دیکھ کر ہندوستانی روپے لے رہی تھیں، تو 1000 کا ایک نوٹ نیچے گر گیا تھا، گہرے نیلے رنگ کا بڑا سا نوٹ جس پر سفید حروف میں موٹا موٹا لکھا تھا 1000۔ میں نے اٹھا کر انہیں دے دیا۔ کاش وہ نوٹ اس وقت میرے پاس ہوتا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا بات کرتے ہو، اس ٹوٹے پھوٹے پروجیکٹر کے 1000 روپے کون دے گا؟ وہ بولا، نیا 10,000 کا ملتا ہے، جرمن ہے جرمن، یہ چیزیں اب ملتی کہاں ہیں؟ اس نے اپنی دیوار گھڑی اپنی طرف گھسیٹی اور اس پر جھک گیا۔ میں نے بولا، ٹھیک ٹھیک بتاؤ کیا لوگے؟ کہنے لگا، چلو 900 دے دینا بس۔ میں نے کہا، آخری بات ہے؟ بولا، آخری بات۔ میں بہت دیر تک بیٹھا رہا، اس نے بالکل میری طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک آخری نظر پروجیکٹر پر ڈالی اور چل دیا۔ 900 روپے! میں اپنے دل میں ہنسا کہ چلو ہٹاؤ، کچھ اور بزنس کریں گے، مگر سوچ تو جیسے پروجیکٹر کا ریل بن گئی تھی، اتر ہی نہیں رہی تھی۔ شکیل نے میری اسکیم کو سنا تو اچھل پڑا، یار یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے یار، مگر فلم دکھائیں گے کہاں؟ اس کے لیے تو کوئی کمرہ یا دکان لینی پڑے گی۔ میں نے بتایا کہ نانی کے گھر کا پچھلا دروازہ جو گلی میں کھلتا ہے دوہرا ہے، یوں سمجھو کہ ایک لمبی سی کوٹھڑی ہے، اس میں کچھ کباڑ رکھا ہے، اس کباڑ کو نکال دیا جائے تو 15-20 آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ شکیل جوش میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار۔ مگر جب اس نے پروجیکٹر کی قیمت سنی تو سارا جوش ختم ہو گیا۔ بہت دیر تک مجھے گھورتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، 900 روپے! ارے باپ رے! ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے 900 یا 1000 روپے کوئی بڑی رقم تھی۔ اچھے گھر کا بیٹا تھا، باپ کا کاروبار بھی اچھا چلتا تھا، اس گھر میں شکیل کے علاوہ کسی نے فلم نہیں دیکھی تھی۔ ایسی جگہ سے سنیما چلانے کے لیے پیسے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شکیل کے پاس 300 روپے جمع تھے جو وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار رہتا تھا، مگر 300 سے کیا ہوتا تھا؟ وہ پروجیکٹر میرے حواس پر اس طرح چھا گیا تھا کہ ہر وقت ہر دفعہ ہر طرف دکھائی دیتا تھا۔ جب بھی وقت ملتا میں رفیق کی دکان پر چلا جاتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور حسرت سے پروجیکٹر دیکھتا رہتا۔ رفیق تیز آدمی تھا، 2-4 دن ہی میں سمجھ گیا کہ چکر کیا ہے۔ ہنس کے کہنے لگا، اتنی محبت تو کسی لونڈیا سے بھی نہیں کرتا جتنی تمہیں اس مشین سے ہوتی ہے۔ میں بھی ہنس دیا۔ میں نے کہا، ہاں ہوتی ہو تو لگ گئی ہے رفیق بھائی، مگر تم اپنی لونڈیا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ وہ بہت زور سے ہنسا، اسے میرا جواب پسند آیا تھا، سو وہ میری طرف جھکا اور آواز دبا کر بولا، اچھا تم بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں، ایک دوست کے پاس 300 ہیں بس۔ ارے 5 کی تو میری خریدی ہے، 300 میں کیسے دے دوں گا؟ میں نے کہا، اچھا تو 500 لے لو، سمجھو کوئی نفع نہیں ہوا۔ مختصر یہ کہ بہت منانے پرچانے اور خوشامد کرنے پر وہ ظالم 600 روپے میں راضی ہو گیا، ایک پروجیکٹر اور اس کے ساتھ مکی ماؤس کی ایک ریل دینے پر۔ شکیل نے اسی شام 300 روپے لا کر میرے پاس رکھ دیے، مگر شرط یہ رکھی کہ اگر اسے لوٹانے کی بات کی تو دوستی ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ تھا کہ باقی 300 کہاں سے لائے جائیں؟ دماغ پر بہت زور ڈالا، مگر ایسی کوئی صورت نظر نہ آئی جو ایک بچے کے جوان ارادوں کی ہمت بڑھا سکے۔ میں نے رفیق سے 15 دن کا وقت لیا تھا اور وہ ان منٹوں کے حساب سے بکھرتے جا رہے تھے۔
میرے سارے ارادے، سارے خواب صرف 300 روپے دور تھے، مگر یہ 300 روپے کتنی دور تھے اس کا جواب وہ پیاسا ہی جان سکتا ہے جو صحرا میں پھنس گیا ہو۔ میری بے چینی اور بے تابی کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور چاروں طرف دیکھتا تھا کہ گھر میں شاید کوئی چیز نظر آ جائے جسے بیچ کر پیسے حاصل کیے جا سکیں، مگر وہاں اندھیرے اور ننگی دیواروں کے ساتھ علاوہ تھا کیا؟ اماں کو ساری کہانی معلوم تھی، انہیں مجھ سے ہمدردی بھی تھی۔ ایک دن مجھے بہت اداس دیکھ کر کہنے لگیں، تو بھی حضور سے کیوں نہیں مانگ لیتا؟ میں نے کہا، میں حیران ہو گیا۔ بولی، اتنے تو ہوں ہی گے ان کے، نکل ہی آئیں گے ان کے پاس۔ میں نے کہا، اول تو ان کے پاس ہوں گے نہیں، ہوئے بھی تو مجھے کبھی نہیں دیں گی۔ ماں بولی، کیوں نہیں دیں گی؟ دنیا بھر کا خیال کرتی ہیں، سگے نواسے کی مدد نہیں کریں گی کیا؟ میں نے کہا، نہیں کریں گی اماں، نہیں کریں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سنیما دیکھنا گناہ عظیم ہے، وہ بد دعائیں دیں گی اور کفر کا فتویٰ جاری کر دیں گی۔ مگر اماں تو اماں تھیں، اڑ گئیں، چل ہٹ، میں بات کروں گی۔ اماں نے بھی حضور کو میری ضرورت اور ضرورت کی وجہ بتائی تو وہی ہوا جو ہونا تھا۔ وہ تو آپے سے باہر ہو گئیں، ایسی ویسی باتیں سنائیں کہ اماں کو رونا آ گیا اور میں گھر سے باہر بھاگ گیا۔ رفیق کو جب پتہ چلا کہ پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا تو بہت زور سے ہنسا، بالکل ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بہت ہی گندی سی گالی دی ہو۔ مجھے معلوم تھا یہ کھیل تمہارے بس کا نہیں ہے۔ میں دیر تک حسرت سے اس پروجیکٹر کو دیکھتا رہا، پھر چلا آیا۔ بھی حضور کے لیے میری نفرت کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ چاہتی تو کسی سے مانگ کر بھی دے سکتی تھیں، مگر انہیں تو اپنا مذہبی ڈھونگ دکھانا تھا، اس لیے جان بوجھ کر میری مدد نہیں کی تھی۔ چونکہ اماں وہاں رہتی تھیں اس لیے ان کے گھر جانا ہی پڑتا تھا۔ جتنی دیر میں وہاں ٹھہرتا انہیں گھورتا رہتا یا طعنے مارتا رہتا۔ ایک دن وہ کسی عورت کو محنت کے فائدے سمجھا رہی تھیں کہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا، اللہ مدد تو کرتا ہے، بندے کسی کی مدد نہیں کرتے، خالی نصیحتیں کرتے ہیں۔ جی حضور نے سر گھما کے مجھے دیکھا اور دیر تک گھورتی رہیں، پھر واپس اپنی باتوں میں لگ گئیں۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، مگر شام کو بے موسم برسات ہو گئی تو سردی اور بھی بڑھ گئی۔ میں نانی کے گھر پر ہی رک گیا۔ بیری کے پیڑ کے نیچے لکڑی کی ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کر اوپر دیکھا تو بیری کی پتلی پتلی کانٹے دار ٹہنیوں میں چاند جال میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ شاید 14ویں رات تھی۔ نیلگوں دودھیا روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی اور میرے چاروں طرف زمین پر چاندنی کے چھوٹے چھوٹے قطرے اس طرح پڑے تھے جیسے چاندی کے گول گول چمکتے ہوئے روپے بکھر گئے ہوں۔ میں دیر تک ان روپوں کو گنتا رہا، مگر وہ ہزاروں تھے۔ میں گنتے گنتے تھک گیا اور میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا، اگر اتنے روپے مجھے مل جائیں تو میں پیروں کی آہٹ سنائی دی تو آنکھ کھول کر دیکھا بھی حضور آ رہی تھیں۔ ان کی موٹی سوتی کالی شال پر چاندنی کے روپے اس طرح گر رہے تھے جیسے کوئی نچھاور کر رہا ہو۔ وہ میرے پاس آ کر رک گئیں، شال میں سے میلے رومال میں بندھی ایک پوٹلی نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ تجھے 300 روپے چاہیے تھے، یہ پورے 300 ہیں۔ میں انہیں دیکھتا رہ گیا، بہت کوشش کی کہ کچھ بولوں مگر آواز ہی نہیں نکلی۔ کوئی چیز گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی، پتہ نہیں وہ آواز تھی، الفاظ تھے یا شرمندگی تھی۔ بولیں، بس اتنی مہربانی کرنا، میرے گھر کو سنیما گھر نہ بنانا۔ انہوں نے پوٹلی میری گود میں ڈالی، سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور چلی گئیں۔
دوسرے دن سویرے جب میں رفیق کی دکان پر جا رہا تھا تو اماں نے بتایا کہ بھی حضور نے اجمیر شریف جانے کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ دے دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ جانے والے جا چکے ہیں، مگر وہ خواجہ کے سلام کو حاضر نہیں ہوں گی۔ اس بات کا اثر دل پر تو بہت ہوا، اڑتے ہوئے پیر بھی رک گئے، کیونکہ بے حضور اجمیر جانے کا کرایہ اور وہاں 10 دن ٹھہرنے کا خرچہ سال بھر تک جمع کرتی رہتی تھی، واپس آ کر مہینوں چہکتی رہتی ہیں اور اگلے سال کے خواب دیکھتی رہتی ہیں۔ میری وجہ سے ان کا برسوں کا پرانا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ افسوس تو بہت ہوا، لیکن دل کی آواز نے حوصلہ دیا، ارے بھی حضور پروجیکٹر آنے دیجئے، اگلے سال اجمیر شریف کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ دکان پر پہنچ کر میں نے 600 روپے رفیق کے سامنے رکھ دی اور کہا پروجیکٹر کہاں ہے، نکالو۔ رفیق نے 2-3 بار مجھے اور نوٹوں کو دیکھا اور بولا وہ تو بک گیا۔ بک گیا؟ میں مگر تم نے تو وعدہ کیا تھا رفیق بھائی، 15 دن کا وعدہ کیا تھا، مہینے سے اوپر ہو چکا ہے۔ رفیق سچ بول رہا تھا، میں کر ہی کیا سکتا تھا۔ 600 روپے کا بوجھ اٹھائے اس خالی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں پہلے پروجیکٹر رکھا رہتا تھا، اور اب ایک بند گھڑی نظر آ رہی تھی۔ دکان سے واپسی پر میں شکیل سے ملا، اس کے 300 روپے شکری کے ساتھ واپس کر دیے۔ بے حضور چوکی پر دوزانو بیٹھی وظیفہ پڑھ رہی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں اور سر ہل رہا تھا۔ میں نے ان کے نوٹ اسی میلے رومال میں لپیٹ کر جانماز پر رکھے اور آنسو پوچھتا ہوا باہر نکل گیا۔ آج برسوں بعد جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو یہی خیال آتا ہے کہ اگر حوریں بوڑھی ہو جایا کرتی تو بالکل بھی حضور جیسی نظر آتی۔